شب برات کو رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان رزق سے نجات پاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالی غروب آفتاب کے وقت ہی اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، خواب گاہ میں نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب۔ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کرنے کے بعد کہا کہ اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ علامہ مبارک پوری المتوفی 1353 ہجری تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں، امام ترمذی کا قول کہ مذکورہ باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث بھی، اس کی تخریج امام بزار اور بہقی نے قابل اعتبار سند کے ساتھ کی ہے۔ اسی طرح اس کو امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں باب الترہیب من التہاجر یعنی قطع تعلقی سے ڈرانے کا باب میں بیان کیا ہے۔ جاننے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، ان بہت سی احادیث کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ پس ان احادیث میں سے ایک مذکورہ حدیث بھی ہے اور یہ منقطع ہے۔ انہی احادیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز ادا فرمائی اور طویل سجدہ فرمائی، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھا مبارک کو حرکت دی تو اس نے حرکت کی اور پھر اپنی جگہ لوٹ گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور سجدے سے اٹھایا اور اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے عائشہ، یا فرمایا اے حمیرہ، کیا تو نے یہ گمان کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حق میں کمی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا گمان نہیں کیا، لیکن مجھے یہ گمان گزرا کہ طویل سجدے میں آپ کی روح انور قبض کر لی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے تو بخشش طلب کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض و کینہ رکھنے والوں کو ویسا ہی رہنے دیتا ہے، ان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ان حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث مرسل عمدہ ہے، اس بات کا احتمال ہے کہ الہ نے اسے مقبول سے اخذ کیا۔ انہی احادیث سے یہ ایک حدیث حضرت معاذ بن جبل کی بھی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی رات اپنی تمام مخلوق پر نگاہ التفات فرماتا ہے، وہ مشرک یا کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بہقی نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اسے اپنے الفاظ کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کے طریق سے روایت کیا ہے، اور امام بزار اور بہقی نے اسی طرح کی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے ایسی سند کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں کوئی سقم نہیں۔ انہی احادیث میں حضرت عبداللہ بن عمر
کی بیان کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر التفات فرماتا ہے اور 2 قسم کے لوگوں کینہ پرور اور کسی جان کو قتل کرنے والے کے سوا اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے۔ امام منذری نے فرمایا کہ اس کو امام احمد نے کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ انہی احادیث میں سے حضرت مکحول کی حدیث ہے جو انہوں نے کثیر بن مرہ کی طریق سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالی مشرک یا کینہ پرور کے سوا تمام اہل زمین کو بخش دیتا ہے۔ امام منذری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ عمدہ حدیث مرسل ہے، اور فرمایا کہ اس کو امام طبرانی اور بہقی نے بھی مکحول اور ابو ثعلبہ کے طریقے سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نگاہ التفات فرماتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور بغض و کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود بغض اور حسد کو چھوڑ دے۔ امام بہقی نے فرمایا کہ یہ بھی مکحول اور ابو ثعلبہ کے درمیان عمدہ مرسل ہے۔ انہی میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمانی دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی آزمائش میں مبتلا کہ میں اس کو معاف کر دوں، پھر یوں ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یہ تمام احادیث مجموعی طور پر حجت ہیں اس شخص پر جو یہ گمان کرتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر مبارک پر موجود نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقی یعنی جنت البقی میں اپنے سر انور کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، یعنی اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔